السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حالیہ بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل ہوا۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے یہ بڑا ایک اہم فیصلہ کیا کہ ہم نے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروا کے جو حقیقی معنوں میں اختیارات ہیں وہ عوام کے ان نمائندوں کو دینے ہیں کہ جو ان کے گلی محلوں سے نکل کے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے جو فیصلہ کیا یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ گو کہ اس فیصلے کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزاد کشمیر میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ سیکورٹی کا ایشو تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، اس کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کو سیکورٹی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اپروچ کرنا ہوتا ہے، اور حکومت پاکستان ہی سیکورٹی اہلکار یہ فورسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس صورت میں آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پیسفل قسم کے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ حالات بالکل مختلف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں سیاسی جو معاملات تھے وہ خود جو ہے بڑے ڈسٹرب تھے۔ یہاں امن و امان کا ایشو تھا، یہاں دھرنوں کے ایشوز چل رہے تھے، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ کافی پیچیدہ تھی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر حکومت کے مطالبے کے باوجود جو ہے حکومت پاکستان نے سیکورٹی اہلکار پرووائڈ نہیں کیے، سیکورٹی دستے پرووائڈ نہیں کیے۔ تو اس وجہ سے آزاد کشمیر کے جو الیکشن تھے وہ آخری ٹائم تک بڑی مکشمش کار تھے کہ پتہ نہیں ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا جو عزم تھا، ان کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے بھی اس عزم کا ادا کیا کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن ہر صورت کروانے ہیں۔ اس میں اپوزیشن بظاہر تو اپوزیشن جو ہے وہ حمایت تو کر رہی تھی، لیکن وہ مختلف قسم کے ہیلے بانوں سے کام لے رہی تھی، لیکن پھر بھی آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے، اور 3 مرحلوں میں الیکشن ہوئے۔ پہلے مرحلے میں مظفر آباد ریجن میں ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے پونچھ میں ہوئے، اور 8 دسمبر کو سمجھ لیں کہ میرپور اور کوٹلی ڈویژن کے اندر بھی یہ الیکشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ آزاد کشمیر میں 32 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک خوشائن فیصلہ تھا، لوگوں کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مسائل مشکلات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ وہ گلی محلوں سے نکلیں گے، وہ اپنے مسائل اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ جب تک اپنے جو مسائل ہیں ان کا ازالہ نہیں کریں گے، تو اس طرح سے میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں جو بے شمار مسائل ہیں ان کے اوپر قابو پا سکیں۔ تو یقیناً یہ خوشائن فیصلہ تھا۔ اب مرحلہ آ گیا جی، الیکشن تو مکمل ہو گئی، لیکن اب ہے اختیارات کا ایشو۔ کیا جو بلدیاتی نظام میں جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بھاری اکثریت سے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس طرف اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہے۔ تو اس طرح سے حکومتی لوکل گورنمنٹ کا جو حکومتی عمل ہے وہ تو یقیناً مکمل ہوگا۔ اس کے لیے اپوزیشن اپنے طور پہ پلاننگ کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت تک کی امید ہے وہ یہی ہے کہ وہ مل کے حکومت بنائیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال جی کوئی بھی حکومت بنائے، لوکل حکومتیں بنیں گی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہوگا، اور یہ خشائن بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل بات آتی ہے اختیارات کی۔ کیا آزاد کشمیر کے وزراء، آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی اس کے لیے تیار ہوں گے
کہ وہ جو اپنے اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل کریں. اگر تو اس کے اوپر وہ سارے یکسو ہو کر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ سیاست کے لیے اختیارات کا ہونا ضروری ہے. اور اختیارات جب مالی اختیارات ہوں گے، جب معاملات لوگوں کے مسائل جو ہے براہ راست وزراء کے ہاتھ، ایم ایل ایز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً آزاد کشمیر کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور آزاد کشمیر کے جو ترقیاتی بجٹ ہے آزاد کشمیر کا وہ بھی پراپر جگہ پہ لگے گا، ان جگہوں پہ لگے گا جہاں اس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام وزراء کو، ایم ایل ایز کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نچلی سطح پہ جو اختیارات ہیں منتقل کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر تو یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس عمل کو آنے والی جو حکومتیں ہیں انہیں بھی جاری رکھنا چاہیے. اور چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، مسلم لیگ نون کی آ جائے، کسی اور کی آ جائے، لیکن بہرحال یہ سہرا میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو جاتا ہے، اور خاص کر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو، کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی شدید قسم کی مخالفت کے باوجود، یعنی یہاں تک انہیں تھریٹ کیا جاتا رہا کہ آپ کے خلاف الیکشن سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری چیزیں سامنے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس نے ہمت کا مظاہرہ کیا، ان سارے مسائل کو، ساری مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا اور اپنے عزم پہ ڈٹے رہے، اور آخر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا. ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب تک مثبت نہیں سوچیں گے، ہمارے وزراء جب تک مثبت نہیں سوچیں گے، ہماری اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جب تک مثبت سوچ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ریاست کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم سب کو مثبت سوچ کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں، اور جو لوکل حکومتوں کا ایک عمل ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں اپنا بھرپور تعاون بھی کریں، اور پھر جو ہے جو فنڈز ہیں، فنڈز کی منتقلی کے لیے بھی حوصلے کا مظاہرہ کریں، تاکہ آزاد کشمیر کے جو پیچھے ہوئے لوگ ہیں دور دراز علاقوں کے اندر، کہیں سڑک کا مسئلہ ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے، اور بے شمار جگہوں پہ ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے، سکولز کا بڑا ایشو ہے. تعلیم جو ہے کسی بھی قوم کا زیور ہوتا ہے، اور جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے لوگوں کو تعلیم کے نور سے منور کریں گے تو یقیناً ریاست میں محرومیاں ختم ہوں گی، ریاست کے لوگ آگے آئیں گے، اور وہ بہتر انداز میں ریاست کی خدمت بھی کر سکیں گے، اور اپنا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس ریاست کے لیے دیں گے. وہ آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک طویل جدوجہد جاری ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. تو ایسے نوجوان جب وہ آگے آئیں گے تو وہ یقیناً ریاست کی جہاں ترقی کی ضرورت ہے، جہاں ریاست کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی وہ وہاں بھی کردار ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی بہت مثبت کردار ادا کریں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سب کو ملنا ہوگا، ہم سب کو یکجا ہونا ہوگا، ہم سب کو اپنی پازیٹیو اپروچ رکھنا ہوگی، تاکہ ہم آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں جو سخت ترین حالات ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، اور ہم اپنے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کر سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو.